بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن کون سا ہے، اس حوالہ سے چند دوستوں نے سوال پوچھا ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہ یوٹیوب پر اس بات پر مصر ہیں کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن نہیں ہے۔ اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ 26 یا 27 ذی الحجہ وہ ان کی یوم شہادت ہے۔ لہذا اس بنیاد پر جو پوری امت اور تمام اہل سنت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یکم شہادت کے دن کو ان کی شہادت کے طور پر یاد کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ سارے غلطی پر ہیں۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا تاریخی حوالہ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ پہلی کتاب ہے اسد الغابہ، امام ابن اثیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے اور 630 میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے کچھ روایات ذکر کی ہیں، اس میں ابو بکر بن اسماعیل بن محمد بن سعد عن ابیہ یہ روایت ذکر کی ہے کہ اسماعیل بن محمد روایت کرتے ہیں توعین عمر لیلۃ الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو نیزے اور خنجر مارے گئے، ان کو جو زخمی کیا گیا، یہ ذی الحجہ کے 4 راتیں باقی رہتی تھیں۔ ذی الحجہ ختم ہونے میں 4 راتیں باقی رہتی تھیں، تو ان پر یہ حملہ کیا گیا۔ اور کس دن کیا گیا یہ یاد رکھنے کی بات ہے، لیلۃ الاربعاء، وہ فرماتے ہیں کہ بدھ کی شام کو، اور فرمایا کہ وَدُفِنَ یوم الاحد صباح ہلال المحرم، ان کو جو دفن کیا گیا وہ یکم محرم الحرام کو جو اتوار کا دن تھا، یہ ان کو دفن کیا گیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان پر زخم کب لگے، بدھ والے دن، اور وہ دفن کب ہوئے، یوم الاحد، اتوار والے دن، کیونکہ یہی اکثر روایات کے اندر یہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اسد الغابہ کے حوالے سے میں نے بات کی۔ دوسری کتاب ہے الکامل فی التاریخ، یہ بھی انہی کی ابن اثیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے اسی کو ذکر فرمایا وقیل توعین یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ ودفن یوم الاحد ہلال المحرم۔ یہ تو ابن اثیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ دوسری کتاب تاریخ طبری ہے، جس کے بہت زیادہ حوالے دیے جا رہے ہیں کہ ان کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں اور مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک جو تاریخ طبری کے اندر انہوں نے جو روایات ذکر کی ہیں، ایک تو یہی روایت کو میں نے عرض کی، اسماعیل بن محمد بن سعد، ان کی روایت سے انہوں نے یہی کہ بدھ والے دن شہید ہوئے اور یکم محرم اتوار والے دن ان کو دفن کیا گیا۔ آگے دوسرے مقام پہ ذکر فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، حدثت عن ہشام بن محمد قال قتل عمر لثلاث لیال بقین من ذی الحجہ۔ یہ پہلے روایتوں سے تھوڑی مختلف ہے، اس میں کیا تھا کہ 4 راتیں رہتی تھیں جب ایک کو زخمی کیا گیا، ابھی ذی الحجہ کی 4 راتیں رہتی تھیں۔ اس روایت میں کیا فرمایا ہشام بن محمد سے، تو فرماتے ہیں کہ 3 راتیں رہتی تھی ذی الحجہ ختم ہونے میں کہ آپ کو زخمی کیا گیا، اور اس طرح یہ معاملہ پیش آیا۔ تیسری کتاب تاریخ الخلفاء، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں اصیب عمر یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجہ ودفن یوم الاحد مستحل المحرم الحرام
اس میں بھی کوئی بات کہ بدھ والے دن ابھی 4 راتیں رہتی تھیں ذوالحجہ گزرنے میں، تو ان کو زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام یوم الاحد اتوار کے دن ان کو دفنایا گیا۔ اس کے بعد آ جائیں چوتھی کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر رحمہ اللہ۔ اس میں ذرا کئی چیزیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں، کئی ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، بڑی دلچسپ باتیں۔ فرماتا قال الخلیفۃ والواقدی، خلیفہ اور واقدی دونوں کیا کہتے ہیں؟ لثلاث بقین من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 3 راتیں باقی تھیں جب ان کو زخمی کیا گیا۔ اور فرماتے وقال زہلی کتب الی ابو نعیم و ابو بکر ابن ابی شیبہ، زہلی فرماتے ہیں کہ مجھے ابو نعیم نے بھی اور ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی مجھے لکھا کہ کب یوم الاربعاء لاربع باقین منہ، کہ وہ بدھ والے دن ان کو زخمی کیا گیا، ذی الحجہ کے جو دن باقی تھے، 3 دن باقی، 4 دن باقی تھے، ان کو زخمی کیا گیا۔ وقد مکث 3 بعدما طعن ثم مات، یہ والا جملہ بہت قابل غور ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں بزرگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ زخم لگنے کے 3 دن بعد تک آپ زندہ رہے، زخمی حالت میں 3 دن زندہ رہے۔ اور خلیفہ وہ فرماتے ہیں عاش بعد ما طعن 3 ایام، خلیفہ جو تیسرے بزرگ ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ زخمی ہونے کے 3 دن بعد زندہ رہے۔ قال عمر بن علی مات یوم السبت غرۃ المحرم سنۃ 24، یہ عمر ابن علی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اتوار کو نہیں، ہفتے کے دن وہ ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت محرم شروع ہو چکا تھا۔ تو دونوں ملتی جلتی روایتیں ہیں کہ اگر وہ رات کو فوت ہوئے ہوں تو مطلب ہے کہ یوم السبت، اور اگر دن کے وقت ہو تو یوم الاحد۔ تو اس پر تو ان کے اتفاق ہے کہ یکم محرم الحرام، جب محرم کا چاند نظر آ چکا تھا اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ اور آگے ابن عساکر ہی لکھتے ہیں قال الواقدی طعن فی 3 لیال، کہ آپ کو جو زخمی کیا گیا اس کے بعد آپ 3 دن باقی رہے۔ وتوفی لہلال المحرم، اور آپ محرم کا چاند جب نکل چکا تھا اس وقت آپ کی وفات ہوئی۔ اور ابن عساکر فرماتے ہیں کہ باقی نے تاریخ میں لکھا ہے طعن فی الاربعاء لاربع لیال بقی من ذی الحجہ، ان کے 2 اقوال ہیں، ایک تو 3 راتوں کا کہ 3 راتیں باقی رہتی تھیں، اور دوسرا قول ہے کہ 4 راتیں ان کی باقی رہتی تھیں۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ محرم کا چاند نظر آ جانے کے بعد ہوئی ہے۔ اور آگے فرمائیں قال ابن نمیر توفی سنۃ 24، ابن نمیر یہ فرماتے ہیں کہ آپ 24ویں ہجری شروع ہونے پر آپ کی وفات ہوئی، یعنی 23ویں ہجری کے آخر میں نہیں، وفات جو ہوئی ہے وہ 24ویں ہجری کے آغاز میں ہوئی ہے۔ یہ تو ابن عساکر کے حوالے سے انہوں نے مختلف بزرگوں کے اقوال نقل فرمائے، سلف کے اقوال نقل فرمائے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محقق گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم اس میں فرماتے ہیں عمر بن خطاب جرحہ ابو لؤلؤ واسمہ فیروز فبقی 3 یصلی فی ثیابہ، کہ آپ زخمی ہونے کے 3 دن بعد تک زخمی کپڑوں میں ہی نماز پڑھتے رہے، یعنی 3 دن آپ زخموں کے ساتھ زندہ رہے۔ اس کے بعد آگے معرفت الصحابہ کتاب ہے ابو نعیم رحمہ اللہ کی، وہ ابو الحویرث سے روایت کرتے ہیں ان عمر طعن فمکث 3، حضرت عمر زخمی ہوئے اور زخموں کے بعد 3 دن تک آپ زندہ رہے۔ اور آگے پھر انہوں نے اس کتاب کے اندر وہی روایت جو اسماعیل بن محمد بن سعد کی روایت میں شروع میں ذکر کی کہ یوم الاربعاء بدھ کے دن زخم لگے اور
جو یکم محرم ہے اس وقت ان کی تدفین ہوئی۔ آگے دیکھیں شرف الدین نووی، امام نووی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس میں فرماتے ہیں توعین عمر یوم الاربعاء لاربع لیال ودفن یوم الاحد ہلال المحرم، کہ آپ کو بدھ والے دن زخم لگے اور آپ محرم کا جب چاند نکل چکا تھا اس وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ اس بات کو انہوں نے پہلے راجح قول کے طور پر ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا وقیل غیر ذلک فی مدت الخلافۃ وتاریخ الطعن والوفات، اس کے علاوہ بڑے اقوال ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو ان کی خلافت کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، کتنے سال خلافت ہے، ان کے وفات کے بارے میں اور کب ان کو زخم لگا اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تو یہ کچھ روایات ہیں، ان میں ایک کتاب کتاب المحن، اس میں عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں توعین یوم الاربعاء لثلاث بقینا ثم بقی ثلاثۃ ایام، کہ آپ کو بدھ والے دن جب ذوالحجہ ختم ہونے میں 3 دن رہتے تھے آپ کو زخم لگا اور اس کے بعد آپ 3 دن تک زندہ رہے، ثم ماتا، پھر آپ کی وفات ہو۔ یہ کتاب المحن ہے، امام محمد بن احمد التمیمی 333 میں جس کی وفات ہوئی ہے ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ عبداللہ ابن زبیر کا قول نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تہذیب اسماء الرجال، امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب، استشہد یوم الاربعاء لاربع او لثلاث، وہی بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ذوالحجہ کے 3 دن رہتے تھے یا 4 دن رہتے تھے، 3 راتیں رہتی تھی یا 4 دن راتیں رہتی تھی، اس میں بس تھوڑا سا اختلاف ہے۔ باقی یہ طے شدہ بات ہے کہ 26 یا 27 ذوالحجہ کو آپ کو زخم لگے، آپ کو خنجر مارے۔ اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ جو ہے وہ مناقب عمر اپنی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں توعین لاربع لیال بقین من ذی الحجہ ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم، کہ محرم کی جو صبح ہے، پہلی صبح جو ہے اس وقت ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ بات ذرا لمبی ہو گئی کئی کتابوں کے حوالے، اس کے علاوہ کئی کتابیں ہیں، کئی حوالہ جات جمع کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ طویل نہ ہو جائے اس کے پیش نظر ہم نے جو ہے کچھ حوالہ جات کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر جو تقریباً ان مورخین کی عمر کے لحاظ سے کافی بعد میں آنے والے ہیں، محب الدین قبری رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب الریاض النویہ فی مناقب العشرہ، اس کتاب میں کیا ذکر فرما رہے ہیں، یہ خلاصہ انہوں نے ساری باتوں کا نکالا۔ قال اہل العلم بالتاریخ، تاریخ کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے توفی لاربع بقین من ذی الحجہ سنۃ 23، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ ذی الحجہ کے جو 4 دن رہتے تھے اس وقت ان کو زخم لگے، وقیل توعین لذلک ومات فی آخر ذی الحجہ، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے آخر میں ہی ان کی وفات ہو گئی اور محرم شروع نہیں ہوا، لیکن فرمایا واتفق هؤلاء على انه اقام بعدما توعین 3 ثم مات، ایسی اچھی بات ہے۔ فرمایا یہ جو مورخین ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ زخم لگنے کے 3 دن بعد تک آپ زندہ رہے، یعنی زخم لگنے کے انہیں 1 دن میں نہیں فوت ہوئے، 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ جتنی روایات ہیں اکثر میں آپ نے دیکھا ہے کہ بدھ والے دن یوم الاربعاء آپ کو زخم لگے اور پھر آپ 3 دن تک زندہ رہے اور پھر یکم محرم کو آپ کی شہادت کا اور دفن کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس بات کو کئی مفسرین نے، کئی علماء نے، کئی مورخین نے جب زخم لگا، کیونکہ وہ زخم ہی ان کی وفات کا سبب بنا، اس وجہ سے بہت سارے حضرات نے یہ کہہ دیا کہ بدھ والے دن یعنی ذوالحجہ کی 26 یا 27 تاریخ کو ان کو شہید کیا گیا۔ اب وہ تفصیل انہوں نے بتائی کہ شہید
کا پروسیس کب شروع ہوا، عمل کب شروع ہوا، اور دفن اور وفات کا اور موت کا معاملہ کب پیش آیا۔ تو اس کو سرسری الفاظ کو لے کر بعض کم علم لوگ یا سرسری مطالعہ رکھنے والے لوگ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کیا کہ اتنی بڑی جو قوم اہل سنت پوری دنیا کے اندر تمام ممالک کے اندر یکم محرم الحرام کو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن آپ کے سامنے یہ سارے حوالہ جات آ چکے ہیں انہی کتابوں سے جن کتابوں کا وہ نام لیتے ہیں کہ یہ حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو زخم لگے ہیں وہ بدھ والے دن اور یوم الاربعاء لاربع باقین من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 26 یا 27 تاریخ، اس میں تھوڑا سا بس اختلاف ہے، ورنہ کوئی یہ بھی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا روایات میں فرمایا۔ تو اس کے بعد دوسری بات ہے، اس میں تقریباً اکثر ائمہ جو ہیں وہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آ چکا تھا اور آپ کو محرم کے یکم کو دفن کیا گیا، اور یقیناً جو روایات سے سمجھ میں آتا ہے تو اسی رات انتقال ہوا اور صبح کو ان کی تدفین کر دی گئی۔ اس میں چھوٹی سی بات جو تتیمہ سمجھے، چونکہ ویڈیو بنانے والے حضرات جو ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی شامل کیا کہ 26 کو شہادت ہوئی اور 27-28 کو حضرت عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی، لہٰذا آپ محرم تک تو بات پہنچی نہیں، تو پہلے بیعت ہو چکی تھی۔ تو اس میں تھوڑی سی ایک دو حوالہ جات اس کو بھی سامنے رکھیں۔ صرف طبری کے اندر اور اصول الغابہ کے اندر صرف عثمان ابن محمد الاخنسی انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 کو ان کی شہادت ہوئی اور یوم الاثنین اور سوار والے دن، جبکہ ذوالحجہ کی ایک رات ابھی باقی رہتی تھی، آپ کی بیعت لے لی۔ یہ صرف محمد بن عثمان بن محمد الاخنسی یہ صرف یہ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ ذوالحجہ کے اندر بیعت ہوئی، جبکہ تاریخ طبری کے اندر عن خلیل بن ظفر و مجالد دو بزرگ خلیل بن ظفر اور مجالد وہ فرماتے ہیں استخلف عثمان لثلاث مضین من المحرم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خلافت کے لیے بیعت دی گئی وہ محرم کے 3 دن گزر چکے تھے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اور آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی بات نقل فرمائی، قال اجتمع اہل الشورى على عثمان لثلاث مضین من المحرم، وہی بات کہ جو شورا والے 6 حضرات تھے، جو بقیہ 5 تھے، وہ سارے جمع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر۔ یہ کب جمع ہوئے؟ جب محرم کے 3 دن گزر چکے تھے، پھر جا کے انہوں نے یہ بیعت کی۔ لہذا بات لمبی ہو چکی ہے، خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ جو اہل سنت کو غلط قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور حوالہ جات دیے جاتے ہیں